یہ ہے ایک جن اور عام لڑکی کی محبت کی کہانی۔ ایک ایسی محبت جو کسی خواب کی طرح شروع ہوئی اور تقدیر کو بدل گئی۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند ہیں تو اس دل کو چھو لینے والی کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سارا ایک 19 سالہ غریب لڑکی بیمار باپ کے لیے دوا لینے شہر گئی تھی۔ واپسی پر سورج غروب ہو چکا تھا۔ سارا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ او نہیں، اماں نے کہا تھا اس رستے سے مغرب کے بعد نہ گزرنا، وہ خود سے بولی۔ وہ ہمت کر کے درختوں والے رستے میں داخل ہو گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ درختوں سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، سارا نے لرزتی آواز میں پکارا۔ ایک لمبا پر اسرار وجود دھند سے ابھرا۔ وہ زارون تھا، ایک جن۔ زارون کی آنکھوں میں کچھ دکھ، کچھ راز اور ایک انجانا سا سکون تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سارا، اس نے دھیرے سے کہا۔ میرا نام؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ سارا نے حیرت اور ڈر سے پوچھا۔ وہ جو تمہیں خوابوں میں ملا کرتا تھا، زارون کی آواز گونجی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، وقت تھم گیا۔ سارا اور زارون کے درمیان کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ ابھی تک اس حیرت سے نکل نہیں پائی تھی کہ زارون اس کے خوابوں کا جن تھا۔ تم خوابوں میں بھی میری مدد کرتے تھے؟ سارا نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ زارون نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں، میں وہ ہوں جو تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں سکون دیتا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، مگر تم کیوں میری مدد کرتے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ زارون نے قدم بڑھایا اور کہا، تمہیں حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں سارا، صرف یہ جان لو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری موجودگی مجھے محفوظ رکھتی ہے، لیکن تمہارے راز بھی خوفزدہ کرتے ہیں، سارا نے دھیرے سے کہا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک نئی جستجو تھی۔ وہ اب زارون کی حقیقت کو جاننے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے بھی بے خبر تھی۔ تمہیں وہ حقیقت جاننی ہوگی سارا جو تمہارے دل میں ہے، زارون نے آہستہ سے کہا۔ سارا کی نظریں گہری ہو گئیں۔ مگر وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ سرگوشی کے انداز میں پوچھتی ہے۔ زارون کا چہرہ تھوڑا سا نرم ہوا اور اس کی آواز میں محبت اور درد دونوں تھے۔ تمہیں وہ جاننا پڑے گا جو تمہاری تقدیر ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری تقدیر اور میری تقدیر آپس میں جڑ چکی ہیں؟ زارون نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں اس راہ پر چلنا ہوگا سارا، تمہیں اس طاقت کو قبول کرنا ہوگا جو تمہارے اندر ہے، زارون نے کہا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، جیسے وہ اپنی تقدیر کو قبول کر رہی ہو۔ سارا نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ آنے والی مشکلات کا خوف اس کے دل میں گہرا ہو چکا تھا۔ زارون نے سارا کے قریب آ کر کہا، تمہیں اپنی طاقت کو جاننا ہوگا، لیکن تمہیں پہلے اپنے خوف کو شکست دینی ہوگی۔ خوف؟ میں ہمیشہ سے خوف کا شکار رہی ہوں، سارا نے آہستہ سے کہا۔ میں کیسے شکست دوں گی؟ زارون نے اس کی باتوں کو سنا اور پھر نرمی سے کہا، تمہیں خود کو آزاد کرنا ہوگا، صرف اس طرح تم اپنی طاقت کو پہچان سکو گی۔ خود کو آزاد کرنا؟ سارا نے سوال کیا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ زارون نے سارا کے سامنے قدم بڑھایا اور کہا، سب سے بڑی قید ہمارے اپنے دماغ میں ہوتی ہے اور اسے توڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارا کے دل میں ایک نئی امید کی کرن جاگ اٹھی۔ کیا میں واقعی اپنی تقدیر بدل سکتی ہوں؟ سارا نے اپنی تقدیر کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ زارون کی مدد سے خود کو پہچاننا چاہتی تھی اور اس کا خوف ختم کرنا چاہتی تھی۔ زارون نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور کہا، خوف کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اسے قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ سارا نے گہری سانسیں لے کر کہا، میں تیار ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی پختگی تھی کہ خود اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ قدم تمہارے لیے نئی دنیا کی طرف ہے سارا، زارون نے اس کی رہنمائی کی اور آگے بڑھنے کی تیاری کی۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ سارا نے گہری فکر کے عالم میں پوچھا۔ زارون نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
سب کچھ تمہارے اندر ہے سارا، تم صرف اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سارا کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا اور اس کے دل میں ایک نئی امید کی کرن جاگ اٹھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی تقدیر اب اس کے ہاتھوں میں ہے۔ سارا نے اپنے سفر کا آغاز کیا، ایک نئی زندگی کی طرف۔ زارون کی رہنمائی کے ساتھ وہ اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ سارا کے دل میں عجیب سی الجھن تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اس کا ارادہ پختہ تھا۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ سارا نے پلٹ کر زارون سے سوال کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ایک نیا رستہ اس کے سامنے تھا۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہوگا سارا، تمہاری تقدیر تمہاری اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ سارا کی نظریں بدل گئیں، ایک نئی روشنی ان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا راستہ کٹھن ہوگا، مگر وہ اس کے لیے تیار ہے۔ تمہاری تقدیر تمہاری مرضی کے مطابق ہے سارا، زارون نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ سارا کی منزل قریب آ چکی تھی اور اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ سارا نے زارون کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوالات تھے جن کا جواب وہ سننا چاہتی تھی۔ زارون نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا سارا، لیکن میرے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوگا۔ سارا نے قدم آگے بڑھایا اور بولی، میں ہر مشکل برداشت کر سکتی ہوں اگر تم ساتھ ہو۔ زارون کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے اپنے جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ تم میرے ساتھ اپنی دنیا چھوڑ سکتی ہو؟ زارون نے حیرت سے پوچھا۔ سارا نے سر ہلا کر کہا، اگر تم ساتھ ہو تو میں ہر جگہ جی سکتی ہوں۔ ایک روشنی کی کرن ان کے درمیان سے نکلی اور ماحول بدلنے لگا۔ زارون نے سارا کا ہاتھ تھاما، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو۔ نئی دنیا میں قدم رکھتے ہی سارا حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ فضا میں روشنی تھی، ہر چیز جادوئی لگ رہی تھی۔ زارون نے کہا، یہ میری دنیا ہے جہاں وقت رکتا نہیں اور خواب حقیقت بنتے ہیں۔ سارا نے زمین پر موجود پھولوں کو چھوا جو روشنی چھوڑ رہے تھے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سارا نے ایک ویران پہاڑی رستے پر قدم رکھا جہاں ہوا میں سناٹا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا خوف چھایا ہوا تھا۔ یہ جگہ مجھے عجیب لگ رہی ہے، سارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ زارون نے آہستہ سے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں سچائی ملے گی، لیکن ہر سچ آسان نہیں ہوتا۔ سارا نے ایک پرانی سی مٹی سے باریک کتاب دیکھی جو ایک پتھر پر رکھی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے وہ کتاب اٹھائی۔ جیسے ہی سارا نے کتاب کھولی، ایک چمکدار روشنی نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی دوڑنے لگا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سارا کی آواز کپ کپائی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوا۔ کیا سارا وہ راز جان پائے گی اور اس راز کو جان کے حل کر پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلا پارٹ 2 دیکھیں۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔